السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری خلیل الرحمان صاحب جو ہیں وہی بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے کہ وہ لی ساجدین کو انہوں نے ایسا پکڑا ہوا ہے اور اس طرح سے وہ اس پوائنٹ کو لے کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں بس یہی ہے ایک ایسا پوائنٹ کہ جہاں سے ان کو جو ہے وہ سیدہ یوسف کے لیے بہت بڑا مواد یہاں سے مل رہا ہے، تو تب جا کے وہ یہ مان رہے ہیں کہ سیدہ یوسف ہوا ہے، کیونکہ لی ساجدین لکھا ہوا ہے، لی ساجدین آ گیا ہے، نص قطعی آ گئی ہے، اللہ کا اس میں حکم آ گیا ہے۔ تو قاری صاحب ذرا اس پوائنٹ کے اوپر آپ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی حقیقت میں نہیں انہوں نے سورج چاند ستاروں میں سجدہ کیا تھا، وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ سورج چاند ستاروں میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ حقیقت میں نہیں کیا ہے، بلکہ ایک خواب کی جو ہے وہ کیفیت تھی، ایک تمثیلی شکل دکھائی گئی، ایک جو ہے وہ ان کو جو خواب دکھایا گیا، خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پوائنٹ سے یہ بات اس حوالے سے اگر اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، سورج چاند ستاروں نے بالکل سجدہ کر ہی لیا ہے، تو آپ یہ مان رہے ہیں نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس پوائنٹ اس فارمولے کے تحت اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے تو پھر تو یہ خواب کا انکار ہو جائے گا، پھر خواب نہیں پھر انہوں نے دیکھا، پھر تو حقیقت میں سجدہ مانے آپ، پھر خواب کی نفی ہو جائے گی۔ وہاں تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ دکھا رہا ہے، دیکھتا میں کیا ہوں کہ مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر خواب کی نفی ہو جائے گی، پھر خواب نہیں مانے اس کو آپ، پھر مانے کہ جی حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، ان کا حقیقت سے جو ہے وہ حقیقت میں ویسی بات ہوئی ہوتی ہے، تو پھر آپ حقیقت مانیں، پھر تو خواب کا انکار ہو جائے گا، پھر خواب کی نفی ہو جائے گی اس میں۔ تو یہ خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ خواب میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دکھائی ہیں کہ سورج چاند ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی کے لیے کوئی حکم نکلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھیں تو پورا خاندان ان کو سجدہ کرے، پورے خاندان کے لیے حکم آ گیا کہ جی وہ سجدہ کریں گے۔ یہ اگلی بات آپ خود اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی حکم نہیں کسی کے لیے، اس میں کسی کے لیے کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ سجدہ کرے یوسف علیہ السلام کو۔ آگے جو بات کر رہے ہیں وہ آپ خود کر رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ سورج کو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ یعقوب علیہ السلام ہے، تو چاند کو ان کی بیوی آپ کہہ رہے ہیں، اور ستاروں کو بھائی کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کدھر سے لائے ہیں، کس نے کہی ہے، کوئی ریفرنس دیں نا، کوئی حوالہ دیں۔ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، قرآن اس سے خالی ہے، حدیث بالکل خالی ہے اس سے۔ جن لوگوں نے آپ کے عقیدے کے مطابق سجدہ کرنا ہے، وہ تو اللہ تو ان کے بارے میں نہیں ہے یہ بات کہہ رہا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ اس لی ساجدین میں حکم دے رہا ہے کہ آپ سجدہ کریں، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں۔ اور اب جو آپ کے جو لوگ ہیں عالم ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایتوں سے لے کے آئیں یہ بات، یہ تو قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں نہیں، اس کا تو اقرار کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں کہ جی دیکھیں یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ پورا قرآن ہم نے کھنگار کے دیکھے، کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ جی لی ساجدین جو ہے وہ حکم ہے یعقوب علیہ السلام کے لیے اور ان کی بیوی اور بھائیوں کے لیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ آپ نے ہمیں سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے لی ساجدین کا کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوگا، آپ اس میں سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد آپ کا کیا ہے کہ جی لی ساجدین کا، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ڈر کے بھاگ گئے تھے جی، انہوں نے بھی لی ساجدین کی تشریح نہیں کی ہے، یہ قاری صاحب کو کوئی سمجھ میں آ گئی ہے بہت زیادہ بڑی بات
قاری صاحب کو وہ وہی ہو گئی ہے کہ جی بس یہ ہے، تو باقی سارے اس میں سے وہ ناکام ہو گئے، بس 20 ساجدین ہے جی. اور 20 ساجدین سے تم قاری صاحب آپ نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ کیا وہ جو آپ باتیں کریں وہ تو نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، تو وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، وہ آپ نے خود اپنے ذہن کی آپ کی اختراع ہے، ذہن سے آپ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جا کے آپ کہتے ہیں جی کہ یہ 3 بندے تھے، بیٹے اور ماں اور باپ، یہ لوگوں نے جا کے آگے جا کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. حالانکہ بات یہاں سے جھوٹی بات ہے کہ وہ ان کو آپ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں آپ ایسی بات کی؟ خواب میں دیکھا، تو یہ خواب میں جو تشبیہات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے، خواب کی تعبیر بھی اللہ ہی بتاتا ہے. خواب یوسف علیہ السلام کو دکھایا ہے تو خواب اللہ نے دکھایا، اور وہی تشریح وہی اس کی تعبیر بھی بتاتا ہے پیغمبر کے ذریعے. وہ جب خواب جا کے یوسف علیہ السلام میں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے کہ آپ بیچ میں اپنا فلسفہ بیچ میں دے رہے ہیں، اب اپنی تشریحات کر رہے ہیں اس کی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیز تو آپ کو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اگلی کئی آیتوں کا انکار آپ کر رہے ہیں نا. آگے یعقوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر کا آپ انکار کریں گے، وہ بھی تعبیر بھی نہیں ہے. وہ ایک ایک بات بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے آگے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور پوری آپ اس کے بعد سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں تو سارا معاملہ انہی کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق ہی سامنے آ رہا ہے. وہ آپ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ قاری صاحب اس میں اللہ کا خوف کر کے آپ اس کو پڑھیں، اس صورت کو آگے جا کے پھر آپ کو اور کئی ایسی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے ٹکراتی ہیں، شرکیہ باتیں آپ کو اختیار کرنی پڑتی ہیں. جب آپ یعقوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر کو مان لیں گے کہ یہ تعبیر ہے، تو آگے بھی آپ کو دیکھیں گے جی بڑی آسانی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. جب آگے خروا لہو سجدا، گر گئے وہ اس کے لیے سجدے میں، تو اس کے پیچھے اگر آپ کہتے ہیں جی کہ ضمیر اس کی ہو جاتی ہے کہ جس کا پیچھے نام آیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ پیچھے دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو آپ اس ملک میں امن کے ساتھ رہیں گے. تو اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا نام پیچھے آ رہا ہے. اور اگر فرض کیا اللہ کا نام نہ بھی آ رہا ہوتا تو سجدے کی چیز، سجدہ جہاں پہ ہوگا تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی ہے. وہ ہر امت میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں یہی بات ہوتی رہی ہے کہ سجدہ جب کوئی کر رہا ہوتا تھا تو وہ یہ سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو ہی سجدہ کر رہا ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ وہ کرے کہ جناب جی یہ بندہ اس بارے میں سوچے کہ جی یہ کوئی بہت بڑی کوئی اس میں سے آپ کو لی ساجدین میں دین میں سے کوئی ایسی چیز مل رہی ہے کہ بس یہ دھماکہ خیز کوئی مواد آپ کے پاس آ گیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اس کو اگر آپ ٹیڑھا کریں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ہم تو اس کو ٹیڑھا نہیں کر رہے ہیں، تو سیدھی سیدھی بات لے رہے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ان کو سورج چاند ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کسی کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے. جو تعبیر یعقوب علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد بتائی ہے وہ اصل حقیقت میں یہ ہے، یہ حقیقت ہے. اس کو مانیں گے تو آگے سارے معاملات آپ کو حل ہوتے جائیں گے، حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ بھٹکتے رہیں گے. آپ اگر اپنی تشریحات دے کے قرآن میں فٹ کریں گے تو وہ آپ کو لے کے گمراہی کی دلدل میں چھوڑے گی یہ چیز. وہ آپ اٹھے رہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو آپ کا تو اپنا یہ حال ہے کہ آپ کو تو خود جو ہے وہ کسی چیز کی سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی تو لگتا ہے فہم و فراست کا جنازہ نکل گیا آپ کا. السلام علیکم.